گرامی بڑے بڑے افراد نے معصومین کو رشتہ دینے میں اپنا اعزاز سمجھا. کسی کا رشتہ لے آنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ معصوم نے رشتہ مانگا. یہ بات نہیں پہنچا سکے. دیکھیں اگر کسی مثال کے طور پہ منافقہ سے یا جہنمی خاتون سے اگر نبی یا امام خود جا کے رشتہ مانگے تو پھر قسمت پہ سوال اٹھتا ہے. لیکن اگر کوئی زبردستی رشتہ دے دے تو پھر اعتراض نہیں اٹھتا. یہ میری بات روشن ہوئی. اب امام ہیں 9 برس کے اور امام اس وقت ہیں وہ کہلے فشار میں ہیں, حکومت کے دباؤ میں ہیں, اور امامت کا بچانا بھی واجب ہے, اللہ کا حکم ہے. اس لیے امام سجاد علیہ السلام کو اللہ نے غشی طاری کی, بیماری طاری کی. امام بیمار نہیں تھے, چوتھے امام بیمار نہیں تھے, توجہ رہے مجمع کی. لیکن امامت کو بچانا تھا. اللہ نے اس لیے چوتھے امام علیہ السلام کو بیمار کر دیا تاکہ امامت بچ جائے, وإلا کربلا میں امامت ختم ہو جاتی. توجہ رہے. عزیزان گرامی, اب نویں امام علیہ السلام کو مأمون رشتہ دے رہا ہے. اب امام علیہ السلام دیکھیں اول اگر امام رشتہ مانگتے تو اعتراض ہوتا. امام نے رشتہ نہیں مانگا. توجہ رہے. اب مأمون نے جب امام علیہ السلام کو دیکھا, اور واقعات تفصیلی ہیں کہ جب وہ متاثر ہوا تو اس نے کہا کہ بھی میں اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرنا چاہتا ہوں. سارے بنی عباس نے اعتراض کیا, ایک بچے سے تم شہزادی کی شادی کر رہے ہو. کہا یہ بچہ نہیں ہے, یہ بچہ نہیں, میں نے ان کا امتحان لیا اور یہ عام آدمی نہیں. عزیزان گرامی, بھائی ذرا جب ایک مرتبہ مأمون جس دن امام کی شادی ہے امام کو دربار میں لے کے آتا تو امام دوبارہ کہتے ہیں ممبر لگواؤ. جو امام کے والد نے مأمون سے کہا تھا وہی الفاظ امام کے بھی ہیں, میں تخت پہ نہیں بیٹھوں گا. امام نے اپنے لیے ممبر لگوایا, الگ سے ممبر پہ بیٹھے, ابا قبا میں آئے. اور جب ایک مرتبہ بات ہوئی, وہاں مناظرہ ہوا, اس کے بعد پھر امام سے ایک مرتبہ مأمون نے جب سارے دربار سے منوا لیا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے, تو ایک مرتبہ کہا مأمون نے خود, بتائیے اتنے مفتی موجود ہیں, ان میں سے آپ کا عقد کون پڑھے گا؟ توجہ. مأمون نے کہا اگر آپ کہیں تو میں آپ کا نکاح پڑھ دیتا ہوں, عقد پڑھ دیتا ہوں, نہیں تو ان میں سے مفتیوں میں سے کوئی ایک. امام نے کہا اگر میرے بابا یہاں ہوتے تو وہ نکاح پڑھتے, لیکن کیونکہ میرے بابا جیسا اور نہیں ہے اس لیے میں اپنا عقد خود پڑھوں گا. توجہ. اگر امام بیعت میں ہوتے تو کہتے تو نکاح پڑھ دے. امام کو اس سے نکاح نہ پڑھوانا بتا رہا ہے وہ اس لائق نہیں ہے. یہاں سے حضرت ابو طالب کا مقام واضح ہوتا ہے. رسالت نے ان سے اپنا نکاح پڑھوا کے ان کی عظمت کو سمجھایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جناب ابو طالب علیہ السلام بلند ترین صلوات. توجہ فرما رہے تھے لیکن عزیزان گرامی, پھر وہی ام حکم سے امام کے یہاں کوئی اولاد نہیں. 9 برس کی سن میں امام کی شادی ہوئی. امام نے 18 برس کی سن میں جا کے مدینے سے دوبارہ شادی کی. توجہ رہے. اور پھر امام کی اولاد ہیں, 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہیں, اور بعض میں زیادہ بھی اولادیں لکھی ہیں. اب بغداد میں ایک بہت بڑی تحریک شروع ہو گئی. ہر آدمی کہتا تھا ایک بچہ ہے جو ہر سوال کا جواب دے دیتا, اور وہ کون ہے؟ وہ امام محمد علیہ السلام. عزیزان گرامی, امام اگر بیعت میں ہوتے تو مأمون کی تائید کرواتے. امام اس کے دربار میں بھی امامت کو منوا رہے ہیں. پورے بغداد میں, پورے عراق میں یہ گفتگو شروع ہو گئی کہ ایک بچہ ہر سوال کا جواب دیتا ہے. 16,000 سوالات ہوئے ہیں امام محمد علیہ السلام سے. علامہ مجلسی نے اگر آپ دیکھیے بہار الانوار میں کتنے سوالات لکھے ہیں. 16,000 سوالوں کے امام علیہ السلام نے جواب دی. پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ پھر انہوں نے خود بتایا کہ اتنے سوالوں کے جواب کیسے دے سکتے. ایک نشست میں نہیں, یعنی متعدد دن کے اندر مسلسل امام بیٹھے رہتے تھے, صرف چند گھنٹوں کا وقفہ لیتے پھر سوالوں کے جواب دیتے. کہا 4 افراد ایک بستی سے چلے, ان چاروں نے مل کے امام سے سوال کیا. کہا ہم یہ سوال کرنے کے لیے آئے ہیں, تو ایک خط کھینچا ہوا تھا, ایک لائن لگی ہوئی تھی لوگوں کی. تو اس نے وہ سب چاروں مل کے آئے کہ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا جائز نہیں, آگے چلو. ان چاروں نے کہا آپ نے سوال ہی نہیں سنا. امام نے کہا تم فلاں بستی سے اکٹھے نہیں چلے. انہوں نے کہا ہاں ہم اسی بستی سے چلے. امام نے کہا تم چاروں نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ فلاں مچھلی سے متعلق سوال کرو گے حلال ہے یا حرام؟ کہا ہاں ہم نے یہی سوال کرنا تھا. امام نے کہا بتا تو رہا ہوں جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے, آگے چلو. بہت بڑی ایک تحریک سے
برپا ہو گئی. ہر آدمی عراق میں امام محمد علیہ السلام سے متعلق باتیں کرنے لگے. ایک بچہ ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے. بڑے بڑے جید علماء مفتی یحییٰ ابن اقسم کے تمام مفتی سوالات کرنے لگے. امام ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں. اب پورے بغداد میں عراق کے اندر خود بنی عباس میں سے کئی افراد شیعہ ہو گئے تھے. بنی عباس میں حضرت ابو ہریرہ کون تھے؟ بنی عباس میں سے تھے. وہ صرف ایک نہیں، عزیزان گرامی پوری طویل فہرست ہے جہاں بنی عباس کے لوگ امام کی اس تبلیغ پہ شیعہ ہو رہے ہیں، رغبت امامت کو مان رہے ہیں، ولایت کو تسلیم کر رہے ہیں. جب ایک بہت اب کیوں امام سب سے کم سن امام جنہیں زہر دیا گیا 25 برس کے صرف، کون؟ امام منتقل علیہ السلام 25 برس کے تھے. کیوں؟ کیونکہ خود مامون کے بیٹوں اور بیٹی نے دیکھ لیا تھا کہ امام نے جس طرح سے پورے عراق کو منقلب کر دیا، ہر آدمی امام کی طرف رغبت رکھ کر بنی عباس کے خلاف بغاوت ہو جائے. انہوں نے زہر دیا اور پھر 10ویں اور 11ویں امام کو منتقل کہاں کیا؟ سامرہ میں. کہا کہ نہیں بغداد میں نہیں رہنے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ بغداد میں ماحول تبدیل ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں پورا جنوب عراق شیعہ ہے. یہ کیوں شیعہ ہے؟ کس امام کی تبلیغ تھی؟ اگر ایران کو امام رضا نے شیعہ کیا تو عراق کو امام محمد تقی علیہ السلام نے شیعہ کیا. حضرت گرامی ایک تبدیلی، ایک تحول یہ ائمہ علیہ السلام کی بہت بڑی ایک یہ پورے کے پورے مکتب کی جو امام نے آبیاری کی ہے. جس طرح سے امام نے اس کو پروان چڑھایا اس درخت و تشیع کی جو آج ہم اتنے شیعہ ہیں، یہ ائمہ کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. اب تفصیل کا وقت نہیں کیونکہ مجلس امام حسن مجتبی علیہ السلام سے متعلق ہے. میں پوری مجلس اب یہاں سے امام حسن مجتبی سے متعلق شروع کر رہا ہوں. عزیزان گرامی سرور کائنات ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، لو کان العقل رجلا، اگر عقل مرد ہوتی لکان حسنا، تو حسن مجتبی کی شکل میں ہوتی. عزیزان گرامی یہ سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرے نواسے ہیں یہ صرف میری محبت ان کے لیے نہیں بول رہی ہے، یہ ان کی عظمت ہے جو مجھ سے بلوا رہی ہے. عزیزان گرامی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی نے صلح کی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ. اگر امام حسن مجتبی بھی کربلا میں ہوتے تو جنگ کرتے، اور اگر امام حسین علیہ السلام بھی امام حسن مجتبی کی جگہ کوفے میں ہوتے تو صلح کرتے. ائمہ کے ادوار میں اختلاف ہے، کردار میں نہیں.